بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جس میں ہم نے ایک مولانا صاحب کا جواب دیا تھا کہ جو مولانا صاحب اپنے ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ صحیح بخاری کی یہ روایت سناتے ہیں کہ لا جمعۃ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا یہ سے بخاری میں آگے یہ روایت کھڑی ہوئی ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، کہ خطبے کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے خطبہ صرف و صرف امام پڑھتا ہے، امام کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ امام کے لیے ہے، ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب نے یہ جو روایت پڑھی ہے لا جمعۃ الا بالخطبہ، اور ساتھ میں صحیح بخاری کا حوالہ چپکایا ہے، تو ہم نے اپنے اس بیان میں مولانا صاحب کا وہ کلپ چلایا جس میں انہوں نے یہ روایت پڑھی اور صحیح بخاری کا حوالہ دیا تھا۔ تو ہم نے مولانا صاحب کو چیلنج دیا کہ مولانا، اگر آپ یہ جو روایت آپ صحیح بخاری کے حوالے سے پڑھتے ہیں، صحیح بخاری چھوڑیں، آپ اب کسی بھی حدیث کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ، صرف صحیح بخاری نہیں، صحیح بخاری سے دکھا دیں، لیکن آپ کو صحیح بخاری میں نہیں ملے گی۔ اگر آپ کسی بھی حدیث کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت کر دیں، آپ کو منہ منگا انعام دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو تھی یہ 8 مہینے پہلے ہم نے ریکارڈ کروائی تھی۔ 8 مہینے کے بعد شاید یہ مولانا صاحب کے سامنے پہنچی، تو مولانا صاحب نے سنی۔ جب مولانا صاحب نے سنا تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کا جواب دینا مولانا صاحب نے مناسب نہیں سمجھا۔ جواب دینا مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ مولانا صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے جھوٹ بول کے صحیح بخاری کا حوالہ چپکا دیا، حالانکہ یہ جو روایت مولانا صاحب نے پڑھی ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں دور کی بات ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ تو دور کی بات ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کسی بھی حدیث۔ حالانکہ یہ ان کی فقہ کا اصول ہے، ان کی فقہ کی کتاب کے اندر ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی فقہ کا جو اصول تھا، جو اپنی فقہ کا مسئلہ تھا، اس کو حدیث بنا کے صحیح بخاری کی روایت بنا کے لوگوں کے سامنے چپکا دی۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے معزوز ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے مولانا صاحب نے کیسے رد کیا ہے جی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جو ہماری عوام ہے وہ دلائل پہ غور نہیں کرتی کہ ہمارے مولانا صاحب نے اگر کوئی دلیل دی ہے تو ہم ذرا اس کا جائزہ لے لیں کہ یہ روایت ہے نہیں ہے، کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ عوام کو اس حد تک قابل بھی نہیں بنایا گیا، اور ہماری جو آج کل کی عوام ہے وہ بالکل بھی اس طرف نہیں جاتی۔ وہ بالکل بھی جو مولانا حضرات حوالہ دیتے ہیں، پہلے تو حوالہ دیتے نہیں ہیں اکثر، اگر حوالہ دے دیں تو اس کا حوالے کی تحقیق نہیں کی جاتی، بلکہ اندھا یقین کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کہہ دی بس اٹل ہے، اور ساتھ میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے مولانا صاحب نے کیسے دوسرے مسلک کا رد کر دیا ہے، بڑی دلیل کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ مولانا صاحب اگر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں، کسی بھی حدیث کی کتاب سے منہ منگا انعام دینے کے لیے تیار ہیں ہم۔ تو مولانا صاحب کے پاس جواب نہیں تھا، حدیث کا جواب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے حدیث کا جواب نہیں دیا۔ ان کے پاس جو جواب تھا وہ انہوں نے دیا۔ ان کے پاس جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کے بدلے میں ہم نے جو اپنی ویڈیو کے اندر ان کا 10 یا 15 منٹ کا کلپ چلایا تھا، اس کی وجہ سے کاپی رائٹ سٹرائک بھیج دی۔ عالم دین ہیں، دین کے مسئلے میں ہم مناقشہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں تاکہ دین کی اصل لوگوں تک پہنچائی جائے، یا ہم خود دین کو سمجھیں۔ صحیح بات تو یہ تھی کہ ہم نے ہماری جو ویڈیو مولانا صاحب تک پہنچی، مولانا صاحب جائزہ لیتے، اگر ہماری بات سچی تھی تو ہماری بات کو تسلیم کرتے اور خود اس چیز کے ساتھ رجوع کرتے، اگر ہماری بات غلط تھی تو ہماری بات کا رد کرتے اور دلائل کے ساتھ ہمیں جواب دیتے کہ مولانا صاحب آپ کی بات غلط ہے،
آپ نے جو ہے نا آپ رجوع کر لیں، اصل میں مسئلہ ایسے ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے کیا کیا، دلیل کے ساتھ رد نہیں کیا، بلکہ مولانا صاحب جانتے تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹی روایت پڑھی ہے جو حدیث ہے نہیں، صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں سے بخاری کا حوالہ چپکا دیا۔ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے مولانا صاحب نے ایسا کیا۔ پھر اس کا ازالہ نہیں بلکہ اس کے باوجود مولانا صاحب نے کیا کیا، کاپی رائٹ اسٹرائک بھیج دی۔ بھئی آپ نے ایسا کیا کیوں ہے؟ لوگوں کے سامنے تو میری شرمساری ہو جائے گی کہ دیکھیں جی مولانا صاحب نے ایسی کوئی روایت پڑھ دی ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے انہوں نے کوشش کی بھی کاپی رائٹ اسٹرائک جائے اور مولانا صاحب کا ویڈیو یا کم سے کم جو ہے نا چینل جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے، یا اس کو کوئی مسئلہ بن جائے تاکہ آئندہ سے ہمارا جواب دینے کی کوشش نہ کرے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ جو کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم بڑے مہذب انداز میں دین اسلام کا جو مسئلہ ہے لوگوں تک پہنچاتے، سمجھاتے اور سناتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ چینل ختم ہو جائے گا کوئی بات نہیں، دوسرا چینل وہ ختم ہو جائے گا، تیسرا چینل، یہ کام انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ نہیں رکنا۔ ہم نے جو عزم کیا ہے عوام کے سامنے تاکہ عوام تک حق پہنچانا ہے، دلائل کے ساتھ پہنچانا ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس حوالے سے ہدایت عطا فرمائے، آپ کو صحیح راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔